بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو پی کے لیگل. آج ہم آپ کی ملاقات سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ میں استاد چودھری صاحب سے کروائیں گے. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میرے گھر سے ادھر ادھر سے نا 5,000 روپے دی جمع ہوئی تھی. میرے دوست نے یعنی کہ کزن نے کہا کہ میری ویڈیو گیم خریدنی ہے, مجھے 5,000 روپیہ دے دو. تو میں نے اسے اب وہ مجھے واپس نہیں آ. چلے اب میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. السلام علیکم مشتاق صاحب. وعلیکم السلام. دیکھیں, جب ایک بندہ دوسرے بندے سے پیسے ادھار لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو ایک چیک دے دیتا ہے, بعد میں جب وہ چیک باؤنس ہو جائے تو بندہ اپنے کیسے پیسے لے سکتا ہے اور کیسے ریکور کر سکتا ہے؟ دیکھیں عزیل صاحب, آپ نے بڑا ہی سنجیدہ اور اتنا مشکل کویسچن کیسے کیا, لیکن میں پھر بھی آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی سے ادھار لیتا ہے تو اس کے لیے ایک چیک دیتا ہے اس کے بدلے میں, اور جب وہ ٹائم آتا ہے سوری تو وہ اس سے جب پیسے مانگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جا کے لے لو. وہ بینک میں جاتا ہے, وہاں پہ جب چیک پریزنٹ کیا جاتا ہے تو وہ 2-3 وجوہات کی وجہ سے باؤنس ہوتا ہے. پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر جس نے چیک دیا ہوتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں ہوتے, تو بینک اس پہ اعتراض لگاتا ہے انسفیشینٹ فنڈ, یا اس نے اپنا اکاؤنٹ بند کرا دیا ہوتا ہے یا ڈورمنٹ ہو گیا ہوتا ہے. یہ 2-3 وجوہات ہیں. اس کے بعد جب وہ شخص دوبارہ آتا ہے ڈس آنر کرانے کے بعد اس شخص کے پاس کہ جناب مجھے پیسے میرے دیں, تو وہ بڑا لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے کہ جاؤ جہاں سے لینے ہیں لے لو. اس کے بعد شخص کو چاہیے کہ وہ پیسے ریکور کرنے کے لیے ڈس آنر چیک کو ساتھ لے, اپلیکیشن لکھے اور متعلقہ تھانے میں چلا جائے. وہاں پہ جا کے درخواست دے کہ جی فلاں شخص نے مجھے یہ میلا فائڈی بدیانت سے چیک دیا تھا اور مجھ سے پیسے لیے تھے, 2 لاکھ روپے لیے تھے اور چیک دیا تھا, جب کہ اس کے اکاؤنٹ میں 20-30 ہزار ہیں. اس پر جو متعلقہ ایس ایچ او صاحب ہیں وہ شخص کو بلائیں گے, اس کا موقف سنیں گے بھی آپ نے ایسے کیوں کیا, اور اس کے علاوہ اس چیک کو جا کے بینک سے کنفرم کروایا جائے گا کہ واقعی وہاں سے وہ ڈس آنر ہوا ہے کہ نہیں. اس کے بعد جب دونوں پارٹیز کا موقف سننے کے بعد ایس ایچ او صاحب دیکھیں گے کہ واقعی اس نے بددیانتی سے اس کو چیک دیا ہے, تو اس کے خلاف 489F کا مقدمہ رجسٹر کر دیا جائے گا اور اس کو پکڑ کر کہا جائے گا کہ اس کے پیسے دے دیں یا پھر جیل جائیں, اور وہ پیسے نہیں دیتا تو وہ جیل چلا جائے گا. اس کا یہ جو سیکشن ہے بیسیکلی 489F, یہ سزا کا سیکشن ہے, پیونٹیو سیکشن ہے. اس میں سزا ملے گی اس کو اس جرم کی, لیکن ریکوری نہیں ہو سکتی. ریکوری کے لیے قانون نے سی پی سی کے تحت دفعہ آرڈر 37 کا دعویٰ بنایا ہے, جو آپ کو ریکوری سوٹ کرنا پڑے گا سیشن جج صاحب کی کورٹ میں. وہاں پہ اس کے خلاف آپ ریکوری سوٹ کریں گے, جس پر سیشن جج صاحب اس کو مدعا لے کو طلب کریں گے. جب سول معاملہ ہو تو وہ بندہ مدعا لے ہوتا ہے, جب کرمنل ہو تو وہ ملزم ہوتا ہے. اس کے بعد اس کو کہیں گے کہ جو آپ کے خلاف دعویٰ آیا ہے اس کا جواب دیں, وہ جواب دے گا. پھر اس کے بعد دونوں پارٹیز کو موقع دیا جائے گا وہ اپنی ایویڈنس دے. پہلے مدعی دے گا پھر مدعا لے دے گا. اگر مدعی اپنی ساری چیزوں کو ثابت کر لیتا ہے تو اس کے خلاف ڈگری پاس ہو جائے گی اس 2 لاکھ روپے کی ریکوری کی. جب وہ فیصلہ کے بعد بھی 1 مہینے تک پیسے نہیں دیتا تو 1 مہینہ اپیل کا ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد اجرا فائل ہوگا, اور اگر وہ اس وقت بھی پیسے نہیں دیتا تو پولیس اس کو پکڑ کے بیلف کے ذریعے پیش کیا جائے گا عدالت میں, اور اگر وہ پیسے نہیں دیتا اس کو جیل میں بھیج دیا جائے گا. یہ طریقہ کار ہے پیسوں کا ریکور کرنے کا. تو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کویسچن کیا ہے. ویل ڈن. خوش رہیں, آباد رہیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں.